آج آپ کی مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ قرآن کا درس سناؤ، لیکن وہ کتنی خوش نصیب مائیں اور کتنے خوش نصیب بیٹے ہوں گے، مائیں کہتی ہوگی بیٹے جاؤ حضور کی زیارت کرا، حضور کا دیدار کرے، تو کہا بیٹے جاؤ حضور کا دیدار کرے آپ، لیکن اس شرط پہ تمہیں چھٹی دیتی ہوں کہ جا کے حضور سے میرے لیے بھی اور اپنے لیے بھی مغفرت کی دعا ضرور کروانا۔ یہ اگر وعدہ کرتے ہو تو چلے۔ حضرت حذیفہ بن یمان نے وعدہ کر دیا، آگے حضرت کی خدمت میں مغرب کی نماز کا واسطہ، حضور نے نماز پڑھائی، سلام پھرا، آئیے فرض کرو، لیکن حضور تشریف فرما نہیں اٹھے، کہتے میں بھی بیٹھا۔ عشاء کی نماز کا وقت آ گیا، نماز عشاء پڑھائی، حضور تشریف فرما، تھوڑی دیر کے بعد حضور پھر جلدی اپنے کاشانہ نور کی طرف جانے گئے۔ میں نے سوچا کہ ماں کا پیغام تو دینا رہ گیا، ماں نے تو مجھے اسی شرط پہ چھٹی دی تھی، کروائیے حضور سے، تو کیا جواب؟ میں نے ماں کی خدمت کو بھی چھوڑا اور آیا اور دعا بھی کروائی۔ کہتے میں جلدی حضور کے پیچھے چلا۔ جب میں حضور کے پیچھے چلا تو حضور حجرے کے قریب پہنچ کے پلٹ کے دیکھا، کہا کون ہے؟ حذیفہ ہے۔ میں نے عرض کی ہاں حضور حذیفہ ہوں۔ کہا ماں ہے تو کہا آپ ناکا والے میں کہا اللہ تجھے اور تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اللہ تجھے بخشے تیری ماں کو بخشے، کیا کام ہے میرے ساتھ؟ اب حضرت حذیفہ کہتے میں جواب کیا دیتا؟ جو کام تھا وہ تو میں نہیں ہو گیا۔ اللہ کہتے محبوب یہ حجروں کے باہر کھڑے ہو کے آوازیں دیتے ہیں کہ اب آگے ہماری بات سنیے، محبوب یہ اگر صبر کر کے کھڑے ہوتے تو خود ہی آ جاتا، حتیٰ تک ہو جا رہی نہیں تو خود ہی تشریف لے آتا۔ اللہ اکبر، بندہ بگڑ نہ جائے آقا پہ تو وہ بندہ ہے۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں ایک ساتھی سی مثال دیا کرتا ہوں، بیرون ملک گئے ہو نا بیٹے، تو آج ماں کو رات نیند نہیں آئی، آنگن میں ویڑے میں کبھی لائے جاتی ہے کبھی کھوائے جاتی ہے، پوچھا ماں کیا ماجرا ہے؟ کہا فلاں بیٹے کی طرف سے میرا دل بے چین، اور صبح واقعی فون آیا کہ اس کا ایکسیڈنٹ ہو گیا اور وہ سخت چوٹ ہو، تو ماں سمندر پار بیٹھے ہوئے بیٹے کے درد کو بات کرتی ہے، یہ رشتہ ماں کا ہے، سو نبی کا رشتہ تو ہے ہی بڑا گندا۔ لو تتبنو شوکتن فی رجل احدکم لوجدت علی ماں، کہا امتی تیرے پاؤں میں کانٹا دے چبھے تو اس کی تکلیف مجھے ہو، اس کی تکلیف میں محسوس کرتا ہوں۔ اقبال کہتا ہے مبتلائے درد وہ کوئی مزرد ہوتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ تو یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ حضرت عمار ابن یاسر کی سنبی، امام سیوطی نے اس کو کفایت الطالب النبی فی خصائص نبی میں لکھا، قاتلوں نے پکڑ کے آگ میں نے، حضرت عمار ابن یاسر رو پڑے، قاتل سمجھے آگ سے ڈر گئے، کہا نکال دے، منحرف ہو جائے گا اسلام سے، کہا تو غلط سبب، میں تو کسی اور کہانی میں رو رہا ہوں، میرا تو درد کوئی اور ہے، پسی جو تاپ میں بل بل تو لکی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کی ایسے یاد، یہ شکل گل نظر آئے غمِ آگے۔ تھوڑی سی تشریح کر، بلبل کو پکڑ لیا تھا شکاری نے، بلبل نے کہا کہ مجھے تو قتل ضرور کرے گا، میرا کباب بھی ضرور تیار کرے، مجھے چھوڑنے کا نہیں، صبح سے جان لگایا ہوا ہے، میں یہ کہتی بھی تھی کہ مجھے چھوڑ، لیکن ہر مرنے والے کی کوئی آرزو بھی تو ہو، میری ایک آرزو یہ ہے کہ جب تو میرا کباب تیار کرے مجھے کچی آگ پہ نہیں بھون، مجھے کوئلوں پہ نہیں بھون، بلکہ جلتی ہوئی شمع کے شعلے پہ میرا کباب بنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ میں بلبل ہوں، اور بلبل کا تعلق اور محبت کا ربط اور رشتہ پھول سے ہے، تو اس وقت پھول تو میرے سامنے ہوگا نہیں، لیکن جلتے ہوئے شعلے کی شکل تو پھول جیسی ہوتی ہے۔ میری آرزو یہ ہے جب کباب بن رہا ہو تمہیں یاد سامنے لو، پھنسی جو تاج میں پھول پھول تو لگی یوں کہنے، کرے گا قتل گر کیا ہے تو نے اسیر مجھے، کباب شمع کے شعلہ پہ کی ایسے یاد، یہ شکل گل نظر آئے تبھی ایس کی مجھے۔ حضرت عمار ابن یاسر نے کہا میں آگ سے ڈر کے نہیں رو رہا، میں تو اس لیے رو رہا ہوں کہ شکل گل نظر آئے دم اسیر مجھے، میری آرزو ہے کاش اس لمحے حضور کی زیارت نصیب ہو، میں تو اس لیے رو رہا ہوں، بندہ مٹنا جائے آپ کا پہ تو وہ فنتا، بے خبر وہ جو غلام سے وہ آگ کھا گیا ہے، ادھر یہ تڑپ پیدا ہوئی ادھر حضور تشریف لے آئے، کافروں نے پکڑ کے آگ میں ڈال دیا، حضور آگے بڑھ کے ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دیا، اور لفظ حدیث کے حضور نے کہا یا دارو کونی برتا وسلاما علی عمار بن یاسر کما کنت علی ابراہیم، اے آگ میرے عمار پر ایسے ٹھنڈی ہو جا جس طرح حضرت ابراہیم پہ ٹھنڈی ہے۔ تو آگ نے حضرت عمار ابن یاسر کا ایک بال بھی نہیں جلایا، اور وہ بعد بھی شہید ہوئے۔
تو یہ ہے حضور کا امت کے ساتھ. تو کہا میرے وہ سب کر دے تو محبوب تو خود ہی آ جاتا. لکانا خیر اللہم، تو یہ کے لیے بہتر. واللہ غفور رحیم، اور اللہ بخشنے والا رحم کرنے والا. کیونکہ یہ آداب جان سے نہیں تھے، نئے نئے لوگ آئے، اللہ نے معاف کر. تو کہا میرے محبوب کے دروازے کے باہر کھڑے ہو کر تو میرے محبوب کو آواز کر. اور صحابہ کا پھر مزاج کہ حضور کی دہلیز پہ کھڑے ہو کر کے نستقی دیتے. اگر حالات انتہائی ایمرجنسی ہوتے تو پھر وہ دستک دے لیتے، لیکن اس کا ایک طریقہ جس کو امام بخاری نے بیان کیا، کانت تکرہ ابواب النبی بالاظافر. پھر صحابہ اپنی انگلیوں کے پوروں کے ساتھ حضور کی دہلیز پہ دستک دیا کر. انگلیوں کے پوروں کے ساتھ دستک دینے کا مطلب کیا؟ اس کی تشریح ملا علی قاری کرتے ہیں. لفظ اتنے خوبصورت ہیں، اگر میں ترجمہ نہ بھی کروں گا تو آپ لذت ضرور لیں گے. بعض لفظ اتنے خوبصورت ہوتے ہیں نا کہ انسان جھوم اٹھتا ہے. اقبال کے دیکھیے، نوجوانہ چوزنا مشغول تن از حیا بیگانہ پیرانے کون، ساختہ پر داختہ دل باختہ اب رواں مثل دو تیرے آختہ. اب لفظ اتنے خوبصورت ہیں. اب دیکھیے ملا علی قاری لکھتے ہیں اس کی تشریح کے اندر، حضرات صحابہ حضور کے دروازے کو جو دستک نہیں دیتے تھے، انگلیوں سے اور پاؤں سے دستک دیتے تھے، اس کا کیا مطلب؟ کہتے ہیں اے ضربن خفیفن بتکن لطیفن تعظیمن بتکریمن بتشریفن. یہ سب کچھ حضور کی عزت افزائی کے لیے. ساجد صدیقی نے کہا تھا، میں نے پلکوں سے درے یار پہ دستک دی، میں وہ سائل ہوں جسے کوئی صدا یاد نہیں. یہ اس کا تخیل ہے، اس کا تصور ہے. اس نے عملاً برے حبیب پہ یوں دستک دی نہیں ہوگی، صحابہ نے دے کے بھی دکھا. یہ ہے حضور کے آداب کی رعایت، جس کو ملحوظ رکھنے کا ہمیں حکم دیا گیا. بلکہ اللہ فرمایا، اے ایمان والو، میرے نبی سے جب سرگوشی کرنا چاہو تو یوں ہی نہ آ جاؤ، پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، فقیر ڈھونڈو، خیرات کرو، پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ، تمہیں پتہ چلے کتنی اونچی بارگاہ میں آئے. اس آیت کریمہ کا نزول ہوا، چاند سیر جو خیرات کر کے حضرت علی نے حضور سے 10 مسئلے پوچھے، فوراً آیت منسوخ کر حکم ختم ہو گیا. آیت قرآن میں باقی ہے. کیوں ختم کر دیا گیا؟ صحابہ غریب ہیں، ان کی غربت کا لحاظ رکھا گیا کہ پھر تو میرے حضور سے ابھی بھی مسئلہ پوچھ سکیں گے، زیادہ غریب سے ابھی تو مسئلہ میں پوچھ نہیں سکیں گے. اچھا، اللہ کو آیت کریمہ کے نزول کے بعد پتا چلا صحابہ غریب ہیں یا پہلے ہی پتا تھا؟ اگر پہلے ہی پتا تو پھر آیت نازل کیوں کی؟ کہا نازل اس لیے کی کہ تمہیں پتا چل جائے کہ میرے محبوب کا دل کیا ہے. یہ جو اٹھا رہے ہیں حکم کو، یہ تمہاری سہولت کے لیے اٹھا رہے ہیں، ورنہ میرے نبی کے ادب اور میری نبی کے تعطیل کا عالم یہی ہے کہ تم پہلے گھر جاؤ، صدقہ لو، خیرات کرو، اور پھر میرے نبی کی چوکھٹ پہ آؤ. جس طرح نماز سے پہلے وضو کیا جاتا ہے، میرے محبوب سے ملنے سے پہلے خیرات کیا کرو. یہ اتنی اونچی بارگاہ، جب اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ آواز کو بھی قابل رکھ، اتنی اونچی بارگاہ ہے کہ صدقہ دے کے حضور کی چوکھٹ پہ حاضر ہو. اتنی رفیع المرتبت بارگاہ ہے کہ حضور سے کسی انداز میں تقدم بھی اختیار نہیں کرنا ہے، لہجہ بھی بلند نہیں ہونا ہے. تو پھر ایک مومن کیسے گوارا کر سکتا ہے کہ آقا جی توہین؟ یہ بد نصیب دن اس وقت جو ہم دیکھ رہے، سچی بات یہ ہے کہ 14 صدیوں میں امت مسلمہ پر اتنے بد نصیب دن کبھی نہیں آئے. ہم نے لٹتے ہوئے بغداد کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے غلطاتے کو اجڑتے ہوئے بھی دیکھا، ہم نے انسانوں کے فرحت سے اٹھتے ہوئے بھی دیکھی، ہم نے تجلاتی کی قداوت پر اور اس کی بہروں پر لاشوں کو تیرتے ہوئے بھی دیکھا ہے. ہم نے درد کی یہ ساری کہانی بغداد کی اس بھیانک گھڑیوں کو کون بھول سکتا ہے جب انسانوں کے سروں کی کھوپڑیوں کا مینار قبی یہ منگولوں نے ظلم کیا، جبر، حتیٰ کہ وہ بد نصیب دن بھی ہم نے دیکھی. اور اب بھی جو دن ہمارے اوپر گزر رہے یہ بھی خوشگوار دن نہیں. کابل، کندھار، قلعہ جنگی، دشت لیلا، شورا بورا، تقریر، موصل، بغداد، القدس، کشمیر، غزہ، آذربائیجان، اراکان، جہاں جہاں دیکھنے آپ امت مسلمہ سچ اس طرح گواٹا ناموزے کے جیل خانوں کی سلاسل کے پیچھے ہمارے قید، شتیلا آبرا کے کیمپوں کے اندر ہمارے قیدی تڑپ رہے، ابو غریب کی جیل میں ہمارے لوگ تڑپ رہے ہیں، عافیہ صدیقی ہماری بیٹی ہے اور ایروں کے نرخے میں. اس وقت پوری امت مسلمہ جس اضطراب میں، یہ کل نہیں کہانی ہماری ردیاں کاٹی،
اور شہادت سے جب کاج کر کے جب خون بہ گیا تو فکروں میں کٹور بھرا، جن ناشوں کو آگ لگا دی، اور جب وہ ناشے تڑپتے تھے، رج سے بسمل کے تماشے کرتے تھے، تو انگریز منڈے ٹوٹے مارتے تھے اور ساتھ چہکے لگاتے۔ یہ کل کی کہانی ہے کہ شبہ خان جانے والے کنٹینروں کے اندر طالبان پھنس دیے گئے اور انہیں ایک بوتل پانی کی بھی نہ دی گئی، اور جب پیاس کی شدت سے وہ تڑپتے تو ایک دوسرے کا پسینہ چاٹ، اور جب وہاں جا کے کنٹینر کھولا گیا تو 300 میں تو صرف 2 آدمی بچے جو دکھ کی کہانی سنانے کے لیے باقی رہ گئے۔ یہ کل کی کہانی ہے، ایک عورت کے جسم کو زخم لگاتے کے پھوکے کتوں کے آگے چھوڑا گیا، اور امریکی گنڈے اس کے تڑپنے کا تماشا دیکھتے تھے کیسے لگاتے تھے۔ یہ کہانی پرانی نہیں ہوئی کہ ہمارے سروں سے پال نوچے گئے اور ان زخموں میں سداب چھڑکا گیا اور ان کے طرف سے کا تماشا دیکھا گیا۔ یہ کتوں اور بلیوں کے حقوق بنانے والے مقصاد اور عیار اتنے گندے اور اتنے گھنونے اور اتنے سخت اور اتنے سخت دل ہیں کہ انہیں انسانوں کا تماشا لگا کے خوشی ہوتی ہے۔ یہ سب کچھ منافقت ہے۔ یہ بلیوں اور کتوں کے جانوروں کے حقوق کی تنظیمیں بنانے والے یہ سب فقاری کرتے ہیں۔ انسانوں کا بہتا ہوا خون اور افغانستان کے پہاڑ خون سے رنگے تھے، اور عراق کے اندر جو کچھ ہوا مسلم شام کون بھول سکتا ہے، اور ان لمحوں کو بھول سکتا ہے جب بغداد کے اندر لوگوں نے اپنے گھروں کے سیور کے اندر قبریں کھودی تھی۔ ہمیں بڑے چرکے لگے، ہمیں بڑے دکھ پہنچے، بڑی اذیت نہیں، لیکن یہ وقت بھی ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور یہ ہماری زندگی میں لمحے بھی آئے کہ جس طرح ہاکی اور کرکٹ کے میچ ہوتے ہیں، ویب سائٹ کے اوپر پیج ڈالا جاتا ہے اور پوری دنیا کو دعوت دی جاتی ہے کہ آؤ توحید رسالت کا میچ کھیلے، اور 12,000 لوگ میں وہ اس کی رجسٹریشن کرواتا ہے۔ یہ ڈوب بھرنے کا موقع ہے امت مسلمہ کے۔ حضرت امام مالک نے کہا تھا کہ 2 ہی باتیں، یا گستاخ رسول زندہ رہے گا یا عاشق رسول زندہ رہے گا۔ دھرتی کے اوپر یہ نہیں ہو سکتا کہ دونوں ایک خاص زندہ۔ ہماری زندگی بے ترتیب کیوں نہیں ہو جا رہا؟ ہمارے شب و خیر مرتب کیوں نہیں ہو جا رہا؟ ہماری زندگی کے تیور جو ہے وہ بدل کیوں نہیں جاتے؟ یہ دن بد نصیب دن ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہیں، لیکن بد نصیب دن ہمارے حکمرانوں کی کرتوتوں کی وجہ سے آئے۔ یہ بات ذہن میں رکھیں، ہم نے اسلام اور مسلمانوں کے اوپر انتہائی کمزور ایام بھی دیکھے۔ بالخصوص جب سلطنت عثمانیہ ٹوٹ رہی تھی، جب مسٹر ہیمفر اور لارنس آف عربیہ کے جاسوس عرب ممالک میں جو ہے وہ امت مسلمہ کو توڑنے کی اور سلطنت عثمانیہ کے ٹکڑے ٹکڑے چلنے کی سازش کر رہے تھے، تو یہ انتہائی کمزور ترین دن تھے۔ ادھر ہمارے حکمران عیاج جو میں لگے ہوئے، انہی دنوں کا وصیہ پڑا ہے۔ دیکھ مسجد میں شکست رشتہ صحبی شہر، اور خود قدے میں برہمن کی پختہ زد ناری بھی دیکھ، کافروں کی مسلم آئی بھی کا بھی نظدارہ کر، اور مسلموں کی مسلم آداری بھی دیکھ، چاک کر دی ترک ناداری خلافت کی کباب، سادگی مسلم کی دیکھ، اوروں کی عیاری بھی دیکھ۔ وہ دن بھی ہم نے دیکھ، لے گئے تسنیس کے فرزند دیرا سے کلی، ہم نے وہ دن بھی دیکھ۔ اسی کشتی کو ہے خوف طلاقت سب ہے منہ موڑ دیے تھے جس نے بڑھتے ہوئے طوفانوں کے۔ ہم نے بدترین دن دیکھے ہیں، اور یہ حالات آئے ہوئے امت مسلمہ کے۔ ہم نے لٹتے ہوئے اجلس کی کہانیاں بھی پڑھی، ہم نے بیت الحمراء پر جو ہے وہ انگریزوں کو پگڑا ڈالتے ہوئے دیکھا ہے، ہم نے مسجد قرطبہ کو جو ہے وہ گھوڑوں کا استبل کرتے ہوئے بھی دیکھا ہے۔ بڑے بد نصیب دن ہمارے اوپر آئے، اور یہ 2-4 اشروں کے اندر سے جو حالات ہیں وہ انتہائی بدترین۔ لیکن میں کہانی سنا رہا ہوں اپنے کمزور ترین دور کی، جب سلطنت عثمانیہ نہ ہونے کے برابر تھی، سلطان عبد الحمید کا زمانہ ہے، اور انگلینڈ کے اندر ایک فلم توحید رسالت پہ بنا۔ اس کمزور حالات کے اندر جب کہ سینے کی رات تلاش کر رہے تھے یہ لوگ، سلطان عبد الحمید فوجی لباس پہن کر ہاتھ میں تلوار تام کے میدان میں آ جاتا۔ اتنے بد نصیب دن تھے، اس وقت ہم ایٹمی طاقت نہیں تھے، لیکن آج 57 اسلامی ممالک، اور جو اس وقت حال ہو رہا ہے اس سے پہلے کوئی نشان 56 اسلامی ملکوں نے ٹھپ کا ایک 2 بیان بھی دیا حکمرانوں کی جانب۔ OIC ایک بزدہ گھوڑے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ شاید ہمارے حکمران سمجھتے ہیں، میں نے کل بھی کسی موقع پہ کہا تھا کہ زرداری بیچارے کو تو ہم کیا کریں، اس کی تو بات ہی چھوڑیں، لیکن یوسف رضا گیلانی کو تو کہہ سکتے ہیں۔ کل قیامت کے دن آمنہ کے ناد نے پوچھ لیا، گیلانی
میری توہین ہوتی تھی اور تیرے ہاتھ میں وزارت کا قلمدان تھا، تو ایک ابکا پیاز بھی نہ دے سکا تو گنبد خضرا کے مکین کے سامنے کیا جواب دے گا؟ ماں فاطمہ نے پوچھ دیا میرے پاپا کی توہین ہوئی تھی اور تیری زندگی بے تفصیل نہیں ہوئی تھی تو کیا جواب دے گا؟ شاید ان لوگوں نے سمجھا ہے کہ واشنگٹن اور وائٹ ہاؤس کی دین ہے حکومت، لیکن حکمرانوں نے دھوکہ کھایا ہے۔ یہ تخت و تاج ہمیں امریکہ اور یورپ سے نہیں ملے، یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نصیب ہوئے۔ یہ پاکستان بالخصوص ہمیں تھالی میں ڈالتے ہوئے دیا گیا، بھیک مانگنے سے ہمیں دیا۔ ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی ہیں، خون کی بہتی ہوئی ہارے آج بھی گرم ہے جس وطن کے لیے بنی تھی۔ وہ لمحے بھول سکتے آپ جب ماں کی گود سے بچہ چھینا جاتا اور سٹ کر پات کی نوک پہ چڑھاتا اور پھر پٹک سے فرق سے مارتا، بچے کا پیٹ پھٹ جاتا، ماں رونے کی بجائے کہتی پاکستان کا مطلب کیا؟ لا الہ اسی طرح قانون ریاست کیا ہوگا؟ محمد رسول اللہ۔ یہ پاکستان ہم نے خون دے کے دیا ہے، اپنے وطن چھوڑ کے پاکستان حاصل کیا ہے۔ دنیا کے اوپر نظریہ کی بنیاد پر بعض سے وجود میں آنے والا ملک ہے پاکستان۔ اس کا جغرافیہ بعد میں ہے، نظریہ پہلے۔ نظریہ کی بنیاد پر یہ ملک بعض سے وجود میں آیا ہے۔ اس کے لیے عدالت ماں نے اپنی ممتا بھری گودیاں نچھاور ہے، سب ناری پرچم پہ قربانیاں پیش کی گئی۔ پاک سرزمین یوں ہی شاد بات نہیں ہوئی، بلکہ اس کے نیچے بہت سارے لوگوں کا خون ہے۔ کتنی عورتوں کا جو ہے وہ خون بہا اور کتنوں نے اپنی آدم سے ہاتھ دھوئے۔ تو یہ ملک ہمیں یوں ہی نہیں ملا، یہ سمجھتے ہیں کہ یہ واشنگٹن کی دین ہے اور ایک اب کا بیان دینا جو ہے وہ ان کے اندر ہمت نہیں ہے۔ یہ وطن حضور کے غلاموں کا وطن ہے اور محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی دین ہے، بلکہ پوری دنیا کے 56 اسلامی ممالک آقا کی اطاعت۔ یہ مکے اور مدینے کا پیغام ہے، یہ واشنگٹن اور یورپ کا فیض نہیں ہے، یہ آمنہ کے نال کا پیغام ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ گزر رہے عرض فہامہ سے، پھوٹ پھوٹ کے رونے لگے۔ کسی نے کہا عمر 22 لاکھ مربع پیر کی حکمرانی اور اس چتاج، کہا کیا ہوا؟ کہا میں اپنے باپ خطاب کے اوف چلایا کرتا، اسی میدان میں میرے باپ نے مجھے کہا ان 5 اونٹوں کو لائن میں کھڑا، میں آگے والا سیدھا کرتا تو پیچھے والا ٹیڑھا ہوتا، میں پیچھے والا سیدھا کرتا تو آگے والا ٹیڑھا ہوتا۔ میرے باپ خطاب نے مجھے بڑا مارا، کہا ایک عرب کے بیٹے ہو کر یہ 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتے ہو؟ اسی چٹیل میدان میں میرے باپ سے مجھے مار پڑی اور آج 22 لاکھ مربع میل کی حکمرانی شرق سے لے کر عرب تک سارے لوگ فلائن میں کھڑے ہیں۔ یہ محمد عربی کے جوڑوں کا صدقہ نہیں ہے تو اور کیا ہے؟ میں تو 5 اونٹ بھی لائن میں کھڑے نہیں کر سکتا تھا اور آج شرق سے عرب تک ساری دنیا لائن میں کھڑی ہے، یہ آقا کے نالین پہ صدقہ نہیں ہے تو امت مسلمہ کو جو حکمرانی ملی ہے یہ حضور کے نالین کا صدقہ نہیں۔ اور میں ان کو بھی کہنا چاہتا ہوں جو مرزائیوں کے بھائی بنتے تھے، شرم کرو، حیا کرو، بے غیرت نہ بنو۔ مجھے ایک درویش نے بتایا کہ پھانسی کا پھندا پورا آ گیا تھا، صرف 2 نیکیاں کام آ گئی، ایک تو جو ایٹمی دھماکہ کیا تھا وہ کام آ گیا۔ آج بھول گیا ہے اس کہانی کو، اس وقت پھندا بالکل پورا آ گیا۔ یہ مدینے نے بچایا ہے یا مکے نے بچایا؟ اور آج جو کتے مکے اور مدینے پہ بھونکتے تھے آج ان کو بھائی کہا جا رہا ہے۔ یہ 4 دن کا تخت و تاج ہے، 4 دن کی کہانی ہے۔ ہم اگر زردانی کو کہتے ہیں اور دوسری طرف گیلانی کو کہتے ہیں کہ اپنا قبلہ درست کرے، ہم میاں نواز شریف کو بھی کہتے ہیں اپنا قبلہ ٹھیک کر دے، اللہ سے توبہ کرے، ورنہ اللہ کا کیا پڑے گا، اس کا غضب پڑے گا۔ قوم نے تیرے سے توقع وابستہ کی ہے، لیکن قوم توقع وابستہ کر سکتی ہے، لیکن حضور علیہ السلام کے نام سے قوم کا تعین نہیں کر سکتی۔ تم نے سمجھا کہ جو مرضی کہہ لے قوم صحیح ہوئی ہے؟ ہمارے پاس اس وقت ملک میں بھی لیڈر ہوئی، ہم سمجھتے ہیں ہمیں مجبوراً جو ہے بہت سارے لوگوں کا چکاؤ سے نہیں جانب ہو گیا، اور تو بھول گیا کہ شاید جو ہے کتنا بڑا لیڈرشپ تو کوئی نہیں ہے، قوم کی مجبوری ہے کہ لوگ چھوٹی برائی کو قبول کرنے کے لیے تیار ہو جاتی ہے، قوم کی توقع پہ پورا اترنے کی کوشش کر۔ اور یہ جو غضب کیا اور ظلم کیا مرزائیوں کو، وہ بھائی کہا مرزائی ختم نبوت کے بعد ہی ہیں، رسول اللہ کے دشمن ہیں۔ مرزا قادیانی نے کہا ہے کہ جو مجھے نبی نہیں مانتا وہ کنجریوں کی اولاد ہے۔ جو بدبخت یہ جملے کہیں تو اس کو بھائی کہنے والا ہمارا کیا لگتا ہے؟ اللہ سے توبہ کرے، اللہ سے معافی مانگے،
ورنہ اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ دنیا بھی برباد کر دے گا، آخرت بھی برباد کر دے۔ یہ تخت و تاج کے لیے لوگ کیا کیا پاپڑ بیل رہے ہیں۔ علامہ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا، حد کر دی قلندر لاہوری اور درویش سیالکوٹی، فیلسوف مشرف نے، نقاد مغرب نے۔ اقبال نے اپنا سارا فلسفہ 2 لفظوں میں نچوڑ دیا۔ اقبال کہتے ہیں کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے، کی محمد سے وفا تونے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لو اور قلم تیرے۔ ہم شخصیت پرست نہیں ہیں، فتنہ ہے، ملت بیضا ہے امامت اس کی جو مسلمان کو سلاطین کا پرستار کرے۔ ہم نہیں ہیں، شخصیت پرست نہیں ہیں، غلام خواجہ گیتی نواز کہ در دینش ملوکیت حرام است، ہم تو ساکہ بے غلام ہیں۔ میرے کارواں ہے میرے اجاز اپنا، اس نام سے واقعی ہے آرام جاں ہمارے۔ ان لوگوں کو غلط فہمی ہوگی لوگوں کا وجود دیکھ کر کے، اور جو مزید پکے جا رہے ہیں اور سمجھتے ہیں یہ قوم پہ غیرت ہے، یہ قوم پہ غیرت نہیں ہے، حضور سے وفا کے رشتے کو نبھانا جانتی۔ وہ گود ابھی پھاج نہیں ہوئی جس نے غازی المتین کو جنم دیا، وہ گود ابھی پھاج نہیں ہوئی جس نے احمد چیمہ کو جنم دیا۔ غلط فہمی ہو گئی، اور مغرب نے بھی حکمرانوں کے روپ میں مسلمانوں کا چہرہ دیکھنا شروع کر دیا۔ ہم سب کچھ قبول کر سکتے ہیں، ہر شے برداشت کر سکتے ہیں، لیکن نام محمد سے غداری نہیں کر سکتے ہیں۔ مغرب نے اپنے انداز میں سوچا ہے، وہ کہتا ہے کہ نبی بھی تو ایک انسان ہی ہوتا ہے، لیکن نہیں، ہم ہر شے ہر دکھ قبول کر لیتے ہیں، لیکن جب باز میں آئے تو سب نبی کے نام پہ وار کے پھر بھی کہتے ہیں حق ادا نہیں ہوا۔ بریلی سے آج بھی آواز آ رہی ہے، کروں تیرے نام پہ جان فدا، نہ ایک جہاں دو جہاں فدا، 2 جہاں سے بھی نہیں تھی برا، یا کروں کروڑوں جہاں۔ پی ٹی اے کا ڈائریکٹر دلائل دے رہا ہے پاکستان کا امیج خراب ہوگا۔ میں نے اسی دن گجرانوالہ کے روڈ پہ کہا تھا، میں کس امیج کی بات کرتے گینگ ریپ والے امیج کی بات کرتے ہو، جس پہ بچیوں کو اٹھا کے لے جائے جاتے اس امیج کی بات کرتے ہو، جس پہ مچھلیاں مچھلی بازار بنی ہوئی ہے اس امیج کی بات کرتے ہو۔ کل عورتیں ایک دوسرے کے بال جو ہے وہ توڑ رہی تھی اور ایک دوسرے کو تماچے لگا رہی تھی اسمبلی کے اندر، اس سمجھ کی بات کرتے ہو۔ شاہی قلعے کے اندر ایک وزیر ایک عورت سے تھپڑ کھاتا ہے، اس سے غلط امیج کی بات کرتے ہو۔ ایک ثانی نصف شخص کا پیارا فضا میں گھومتا ہے کہ ابھی جناب کا بھی نشان انفلیٹ ابھی نیچے نہیں پیارا اترے گا، اس سمجھ کی بات کرتے ہو۔ تمہارے کمروں سے ٹوٹی ہوئی چوڑیاں اور خالی شراب کی بوتلیں جو نکلتی ہیں اور سبھی پھروں کو صاف کرتا ہے، بے عیب پر اس سمجھ کی بات کرتے ہو۔ ہمارا امیج محمد عربی کے دم سے ہے، ہمارا سب کچھ حضور ہے۔ لوگ تو آکسیجن سے جیتے ہیں اور ہم سانس بش کے رسول سے لیتے، حضور کے نام سے ہم جیتے ہیں، حضور کے نام سے مر، اور اگر یہ نہیں ہے تو پھر کچھ بھی نہیں۔ بہت چیزیں ہم نے برداشت، بڑی بہت کچھ ہم نے برداشت، ہمارے پاس ساتھ ان 4 اشوروں میں تھوڑا کچھ تو نہیں ہوا ہے۔ ہمیں ام احمد کی چیخیں آج بھی یاد ہے، ہمیں موصل کی بیٹی کی کہانی آج بھی یاد ہے، ہمیں برداشت کی ان بچیوں کو جو آواز کے بولی بھی آج بھی یاد ہے، ہمیں اپنی کہانی بھولی نہیں ہے، لیکن سب کچھ ہم کسی نہ کسی طرح برداشت کر سکتے ہیں، لیکن حضور کی توہین برداشت نہیں کرتے۔ اگر اس کو برداشت کرتے تو میں پلے رہتے ہی کچھ۔ جہاں میں ان حکمرانوں کو بے غیرت کہہ رہا ہوں، وہاں میں خراج پیش کروں گا سلطان صلاح الدین ایوبی میں۔ میں کہتا ہوں یہ ہے تخت و تاج کے مالک۔ ان حکمرانوں کی قبروں کے نشان بھی زمانے کو یاد نہیں رہے، وہ ایک باہر گھومتا پھرتا ہے، ملک میں آنا نصیب نہیں ہے۔ آج وطن کی ہواؤں کو تڑپ رہا ہے، آج ان کا بھی یہ ہو، اور کتنے سال گزر گئے، ایک وہ حکمران سے آج بھی دلوں کے تخت پہ بیٹھے ہو۔ یہ موجودہ حکمران، یہ ہمارے سروں کے حکمران تو بنے ہوئے ہیں، لیکن ہمارے دل پہ تخت پہ نہیں بیٹھے ہوئے۔ ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو سلطان صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہو، ہمارے دل کے تخت پہ بیٹھا ہے تو نور الدین سنگی بیٹھا ہے، حضرت عمر بن عبد العزیز بیٹھے ہیں، محمد بن قاسم بیٹھا ہو۔ یہ ہے حضور سے وفا کرنے والے۔
سلطان ایوبی کی کہانی کتنی دل آویز ہے، کتنی جرأت آمیز ہے، اور کتنی حیرت والی کہانی ہے۔ انگلستان کے شہزادوں نے، ریجی نارڈ نے مسلمان